الحمدللہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ اس مہینے کا نام ذوالحجہ یعنی ماہ ذوالحجۃ الحرام تشریف لا چکا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ بہت ہی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید الشہور رمضان و اعظمها حرمتا ذوالحجہ، یعنی مہینوں کا سردار رمضان ہے اور حرمت و عظمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، پس اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں زیادہ حرمت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کا ہے۔ ذوالحجہ میں اس کے شروع کے 10 دن جن کو عشرۂ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دن ہیں۔ عشرۂ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں، یہ اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان ایام کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اور صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک قول کے مطابق آیت کریمہ میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ پتہ چلا کہ ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم یاد فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے العمل فیہن یضاعف 700 ضعف، کہ ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عبادت کرنے کے اعتبار سے جن میں عبادت کی جائے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عشرۂ ذوالحجہ ہے۔ ان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام کرنا یعنی رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ شب قدر میں یعنی قدر کی رات میں عبادت کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، غور فرمائیے کتنے فضیلت والے دن ہیں، کیسی عظیم راتیں ہیں۔ ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان راتوں میں قیام کرنا یعنی رات میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پیاری نعمت عطا فرمائی ہے، تھوڑے سے دنوں میں تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ ثواب پانے کا بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ بزرگان دین ان دنوں کو بہت ہی قیمتی دنوں کی طرح اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا کرتے تھے۔ ذہ نصیب ہمیں بھی یہ توفیق مل جائے کہ ان دنوں میں اگر میسر ہو سکے تو روزے رکھنے کی ہم بھی کوشش کریں، راتوں میں عبادت کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے۔ زندگی اتنی زیادہ تو بھروسے مند نہیں ہے کہ دوبارہ یہ دن واپس لوٹا کر لائے گی، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اس نے یہ وقت ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ بہت ہی فضیلتیں رکھتا ہے۔ اسلام کا ایک عظیم فریضہ حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی عزت والے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بہت ساری نسبتیں، یہ قربانی سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہی کی تو یاد ہے۔
حج کرنا یہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کی تو یادیں ہیں۔ کوشش فرمائیے کہ یہ دن روزے میں گزریں، راتیں عبادتوں میں گزریں، بہت زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم کچھ تلاوت، ایک آدھ پارے کی روزانہ کا معمول بنا لیجئے، کم سے کم 20-30 رکعت نوافل پڑھنا ان راتوں میں اپنا معمول بنا لیجئے۔ اور ایک بات اور، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مالک نصاب بنایا ہے ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جو حضرات قربانی کریں تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ ترشوائیں، ناخن نہ کاٹیں اور بال بھی نہ ترشوائیں۔ یہ کرنا مستحب ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔